الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر نئے موضوع کے ساتھ سلسلہ علم کی کہکشاں لیے حاضر ہیں۔ آج ہم نے جس ٹاپک پر، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حج اور گناہوں کی معافی۔ حاجیوں کو گناہوں کی معافی کس طریقے سے ملتی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم رہنمائی لیں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شفیق قادری اتاری مدنی اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ اسے رہنمائی لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شہر خدا رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے کہ جس کا پھل سیب سے بڑا ہے مگر انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور یہ پھل کس کو نصیب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو درود پاک کی کثرت کرے گا اس کو یہ پھل عطا کیا جائے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ یوں تو ہم اپنا وقت بہت ساری دیگر چیزوں میں صرف کر دیا کرتے ہیں، لیکن بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں ہمارا کوئی نہ کوئی دن کا مخصوص حصہ وہ ضرور صرف ہونا چاہیے۔ آج سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ خوب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے متواتر کئی سال تک حج کی سعادت عطا فرمائی، اور جب بھی میں حج کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ کعبہ معظمہ پر ایک شخص اس کا دروازہ پکڑ کر لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا، اے اللہ میں حاضر ہوں، اس کی صدا بلند کرتا، مگر اسے رپلائی آتا لا لبیک۔ اللہ متواتر آپ نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ 13 سال تک دیکھتا رہا، مگر جب 14واں سال آیا تو میں نے اس درویش سے کہا کہ کیا تم بہرے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آواز آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم یہ لا لبیک کی صدا کیا نہیں سنتے؟ تو کہا کہ بالکل سنتا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ حج کے لیے آنا اور اس سفر پر آ کر یہ زحمت اٹھانے کا کیوں کشف کرتے ہیں، کیوں آپ یہ زحمتیں اٹھاتے ہیں؟ تو اس درویش نے جواب دیا کہ اگر بجائے 14 سال کے 14,000 سال میری عمر ہو اور ہر سال کے بجائے دن میں کئی بار مجھے یہ جواب ملے، اس کے باوجود میں اس دروازے سے اپنا سر نہ اٹھاؤں گا۔ ابھی آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اسی دوران اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا اور اس درویش نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے مالک بن دینار، تو میرے بندے کو کیوں مجھ سے جدا کرتا ہے؟ میں نے اس کے کئی سال کی حج جو ہے وہ قبول نہیں کیے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے آنے کی وجہ سے تمام حاجیوں کی، اس کی پکار کی وجہ سے آنے والے تمام حاجیوں کے حج جو ہے وہ اس کی وجہ سے قبول کر لی ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حج کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت پیاری نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ حج کے مختلف اعمال ہے۔ مثال کے طور پر عرفات کا قیام بھی ہے، مینا میں بھی قیام کرنا ہے، رمی بھی کرنی ہے، بال بھی منڈوانا ہے، طواف بھی کرنا ہے، قربانی وغیرہ بھی کرنی ہے۔ اس کے کیا ثواب جو ہے وہ روایتوں میں ملتے ہیں، احادیث مبارکہ میں اس میں کیا ثواب بتائے جاتے ہیں، اور معافی سے متعلق کیا بیان کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا گیا، احادیث طیبہ میں متعدد
بلکہ بکثرت بے شمار فضائل اس کے بیان فرمائے گئے. صحیح. اور حاجی کے لیے اتنے بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے اخروی طور پر مقبول حج کرنے والا شخص جو ہے اس کی جزا یعنی فرمایا گیا کہ وہ جنت ہی ہے جس کو حج مبرور کی سعادت مل جاتی ہے. واہ واہ واہ. اور اس کے لیے کہا گیا وہ ایسا واپس پلٹتا ہے کہ جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان یعنی وہ گویا کہ اس دن کی طرح ہو گیا جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی. واہ. تو جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت گناہگار نہیں ہوتا، گناہیوں میں نہیں ہوتا، تو ویسا ہو گیا. ویسا تصور آپ کیجئے، یعنی اتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے. ایک حدیث مبارک میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا شریف میں تشریف فرما تھے مسجد میں. تو کچھ سوال کرنے والے وہ سوال لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کی عطا سے آنے والوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں خود ہی نہ تمہیں بتا دوں کہ تم پوچھنے کیا آئے ہو. اللہ اکبر اللہ اگر تم چاہو. ہاں 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 سبحان اللہ. وہ تو بڑے خوش ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پوچھیں، اس سے بہتر یہ نہیں آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ ہم کیا پوچھنے آئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری ان کے سوالات کی فہرست بتا دی. اللہ کوئی ایک آدھی بات نہیں، اللہ بلکہ پوری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ مجھ سے ایک ایک بات پوچھنے آئے ہو کہ حاجی گھر سے نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، سواری پہ بیٹھتا ہے، کیا اجر ہے اس میں؟ حاجی جا کے طواف کرے، نفل پڑھے، کیا ہے اجر؟ حاجی صفا مروہ کرے، کیا ہے اجر اس میں؟ حاجی کے لیے عرفات میں کیا ہے؟ حاجی کے لیے رمی جمرات میں کیا ہے؟ حاجی کے لیے قربانی میں کیا ہے؟ حاجی کے لیے حلق میں کیا ہے؟ حاجی کے لیے طواف زیارت میں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اس میں کیا کیا انعام حاجی کے لیے رکھے ہیں، یہ وہ اپنے ذہن میں سوچ کر آئے تھے اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بتا دیا کہ یہ سوالات لے کر آئے. اور اس کے بعد وہ کیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی یعنی اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو مبعوث کیا ہے، ہم یہی سوال لے کر آپ کے پاس اللہ اکبر. ہم یہی سوال لے کر. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ کیا شان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے ان کی باتیں بھی بتائیں، پھر ارشاد فرمایا ایک ایک چیز کے بارے میں. تمہارے ذہن میں یہ سوال تھا کہ حاجی قدم اٹھائے حج کے لیے جو جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کے قدم قدم پر نیکی، قدم قدم پر اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا غور کرے، پہلے حاجی دور دراز سے ایک طرح کے پیدل سفر کر کے بھی، سواریوں پہ سفر کرتے ہوئے، جانور قدم جو قدم اٹھاتا ہے اس پر ان کے لیے اتنے انعامات اور نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. تو ارشاد فرمایا یہ ہے اس کے لیے. پھر وہ شخص آتا ہے، طواف کرتا ہے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے کہ گویا کہ اولاد اسماعیل، حضرت سیدنا اسماعیل، ان کی اولاد میں سے اگر کوئی غلام ہے اور یہ شخص اس کو خرید کر آزاد کر دے، جتنا ثواب اس پر ہے اس 2 نفل کے بعد اللہ انہیں. اللہ اکبر. صرف 2 رکعت نفل طواف کے بعد جو پڑھا. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا صفا مروہ کی طرف جائے، صفا مروہ کرائے تو اس کی مثل 70 غلام آزاد کرنے کی یعنی اسے یعنی ثواب عطا فرماتا ہے، 70 غلام آزاد کرنے. پھر فرمایا کہ حاجی کے لیے ظاہر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں عرفات میں جاتے ہیں تو عرفات کی جو وہ لمحات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، میرے بندے پراگندہ حال، میرے بندے اس کیفیت میں دور دراز سے میرے پاس آ گئے. اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں اور اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، یعنی ان کے گناہ اگر بارش کے قطروں کی طرح ہی کیوں نہ ہو، فرمایا میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں. اللہ اکبر. اور یہ جس کے لیے سفارش کریں گے اس کی بھی مغفرت فرما دوں. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ آدمی یہ اور ارکان ادائیگی کرنے کے بعد رمی جمرات بھی ہے، اس پر پہنچتا ہے، کنکری مارتا ہے، تو اس کنکری پر بھی ایک ایسا کبیرہ بڑا گناہ کہ جو آدمی کو ہلاک
کر دے اس کی تباہی کے لیے وہ گناہ ہی کافی ہو، وہ ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ، وہ اس کی مغفرت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کبیرہ گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک اس پہ مغفرت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا حاجی قربانی کرتا ہے، یہ قربانی کا ثواب اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ حاجی اپنا حلق کرتا ہے، بال بال کے بدلے میں اس کو نیکی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہی حاجی جب طواف کر رہا ہوتا ہے، طواف افاضہ کر رہا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان آ کے فرشتہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ اللہ، اور اس کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ اب اپنے عمل نئے سرے سے شروع کر، سبحان اللہ، جو کچھ تھا اللہ نے معاف کر دیا، سبحان اللہ، جو کچھ تھا اللہ نے معاف کیا، اب اپنے اعمال، یعنی گویا کہ اسی وجہ سے کہا کہ حاجی کو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ، یعنی حاجی جب آتا ہے فرمایا گھر پہنچنے سے پہلے اس سے ملو اور اس کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ، کیونکہ وہ خود مغفرت یافتہ لوٹتا ہے، تو جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اللہ کئی اس کے لیے بشارتیں ہیں کہ وہ جس کی سفارش کرے گا اللہ وہ قبول فرمائے گا۔ حاجی یعنی 400 افراد کی شفاعت کرے گا حاجی، یعنی قبول حج کرنے جس کا مبرور حج ہو اس کے لیے یہ بشارت ہے، اس کے لیے یعنی اتنی بڑی بشارتیں، گناہ معاف ہوں، ایسے واپس آ رہا ہے جیسے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، ویسے اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ واپس اللہ ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ اچھا صاحب، آپ کے اس جواب سے ایک دو سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ پہلے تو جو ہے وہ سفر پیدل بھی کیا جا سکتا تھا اور سواری کے ذریعے، مثال کے طور پر کسی اونٹ پر یا ایسے سفر کیا جاتا تھا، تو ایک ایک قدم کا جو ہے وہ ثواب بیان کیا گیا۔ اب تو یہ جہاز میں ہوتا ہے، تو اب قدم کس طریقے سے گنے جائیں گے؟ دیکھیں ابھی بھی سفر ہے، اصل میں یہ مشقتیں ہیں، پھر جب وہاں بھی آدمی جاتا ہے قدم قدم ہے اس کو، ایسا نہیں کہ حاجی کے لیے کوئی یہاں سے یہ ایک سفر کی یہ سہولت ہمیں میسر گئے، لیکن اس سفر کا بھی اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، یہ بھی کوئی آسان تو نہیں ہے، اس کے لیے آدمی کتنے مال کتنا خرچ کر رہا ہے اس کے لیے، تو یہ اس کا بھی ثواب ہے اس کو۔ اس دور میں سواریاں چلتی تھی، آج کے دور میں گاڑیاں چلتی ہیں، یہ سہولتیں موجود ہیں، تو یہ سہولیات والی چیزیں جدا باتیں ہیں، لیکن ان پر ثواب اللہ تبارک جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جو بشارتیں فرمائے گی وہ عطا فرمائے گا۔ پھر وہاں رہتے ہوئے بھی پیدل بھی آدمی حج کرتے ہیں، کئی عشاق ہیں مسجد الحرام شریف سے آپ احرام پہنتے ہوئے سیدھا پیدل مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ پیدل، یعنی کیا مناظر مصعب آپ نے یاد دلا دیے۔ یقین کریں کہ جو پیدل حج کرنے کا مزہ ہے نا، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مطلب اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ صحت بھی عطا فرمائے کہ ہم صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پیدل حج کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس کا مزہ جو ہے وہ آپ بھی بیان نہیں کر پائیں گے، صرف وہ مزہ جب آپ چکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا لذیذ ہے۔ رفیق الحرمین میں امیر علیہ سنت نے اس کا حساب جو ہے وہ کروڑوں میں اس کا ثواب بیان کیا ہوا ہے کہ پیدل ہر قدم پر نیکیاں، ہر قدم پر نیکیاں، اور پھر وہ تقریباً کتنے بن جائیں گے، تو وہ اتنا کثیر ثواب ہے اس کے اندر، اللہ توفیق دے اور ہمت ہو جس کے پاس، تو ذہن نصیب یہ پیدل سفر کرتے ہوئے ضرور۔ اچھا مصطفیٰ، آپ نے فرمایا کہ حاجی جو ہے وہ اس قدر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ وہ گویا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب یہاں پر بندہ جو ہے وہ بیپاری ہے، کاروباری ہے، کسی کا لین ہے، کسی کا دین ہے، کسی سے کوئی قرض لیا ہوا ہے، یا کسی کا مال لوٹانا ہے، یا کسی کا حق جو ہے وہ تلف کر لیا، تو کیا وہ حقوق بھی معاف ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تفصیل ہے جی۔ بات تو یہی ہے کہ عرفات کے میدان میں جی جمع ہوتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، بالخصوص مزدلفہ میں آتے ہیں، صحیح، تو وہاں حقوق العباد کی معافی کی بھی بشارتیں موجود ہیں، صحیح۔ لیکن اب ظاہر ہے تمام چیزیں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ اپنے تمام احکامات کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے یہاں پر کسی کے لاکھوں روپے دینے ہوں، جی، یہاں کسی کے ساتھ طرح طرح کے معاملات کیے ہوں، اور پھر کہ میں حج کر کے واپسی آ جاتا ہوں، تو اب کسی کا اگر کسی نے لاکھوں روپے دینے ہو تو 4-5 لاکھ 6 لاکھ خرچ کر کے پھر کہ میرا کلیئر حساب ہو گیا، مطلب کروڑوں لے کے چلا جائے، لاکھوں خرچ کر کے آ جائے، لاکھوں خرچ کر کے وہ کہ میں نے کلیئر کر لیا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے
کہ پہلی بات ہے یہ فضائل سارے کے سارے ان کے لیے بشرط قبولیت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس قبولیت کے جو تقاضے ہیں وہ جو حج مبرور کے تقاضے بیان کیے گئے کہ حاجی پاک مال خرچ کرتا ہوا جائے، ٹھیک ہے، پاک مال کو لے کر جائے، پھر وہاں پر بھی رہتے ہوئے شریعت کے تقاضوں کے مطابق جن چیزوں سے بچنا ہے، لڑائی سے، جھگڑے سے، جو اور چیزیں حج کے حوالے سے جن کو ممانعت فرمائی گئی ہے، ان سے بچتا ہوا، نافرمانیوں سے بچتا ہوا، اور ان تقاضوں کو پورا کرتا ہوا حاجی اپنا حج ادا کرے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ضرور ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس کا حج قبول فرمائے گا۔ اب یہ قبولیت کے ساتھ ہے، پھر اب کیا معاملہ ہے؟ حج قبول کے ساتھ یہ فضائل اس کو مل گئے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس طرح کی یہ معافی کی بشارت اس کو مل گئی۔ اب اگر کوئی شخص سچے دل سے ایسا کہ میں آج حج کر چکا ہوں، میں اس فریضے سے میرے اوپر جس کے حق ہیں میں ان کی ادائیگی کروں گا، چاہے وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جو نمازیں چھوڑتا ہے، نمازیں قضا کرتا ہے، تو اب نمازیں جو اس نے قضا کی ہیں یہ حق اللہ میں مبتلا ہے، گرفتار ہے۔ زکوٰۃ اس نے ادا اگر نہیں کی تو یہ حق اللہ اس کا رہتا ہے۔ اس طرح اور معاملات، رمضان کے روزے ہیں، دیگر کوئی جو بھی معاملات ہوں، اور ایک ہے حقوق العباد کے معاملات۔ آدمی سچا ہو اپنی نیت میں کہ میں نے واپسی جانے کے بعد ان کو میں نے ادا کرنا ہے، پہلی بات، یعنی اس کی نیت ایسی ہے۔ ایسے شخص کو اگر موقع نہیں ملا، بالفرض اس کا انتقال ہو گیا، یعنی ایک وہ شخص ہے جو اس نے حج کے ارکان ابھی ادا کیے ہیں اور ان کو ویسے ہی اس نے ادا کیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اب وہ فضیلت حاصل کر چکا۔ اب اس کو آگے ادائیگی کا وقت ہی نہیں میسر آیا، دل میں نیت، دل میں یہ اچھائی موجود، عزم ہے پکا، اس کے لیے میں نے یہ کرنا ہے، تو اب اس نے تو وقت ہی وہ نہیں پایا، نہ اس کے پاس وہ وقت ملا کہ یہ نمازیں قضا کر لیتا، نہ اس کے پاس دیگر اور چیزوں کے، تو ایسے کے لیے یہ ہے کہ اس کی اس اچھائی اور اس عزم مصمم پر، اس کی اس نیت پر اللہ تبارک و تعالی ان سے درگزر فرمائے گا، یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق کے معاملات گئے، اس میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عرفات میں جمع ہونے والوں کے لیے یہ بطور خاص یہ کہا گیا ان کو کہ ان حقوق کا بھی میں خود ضامن ہوں، یعنی اللہ ضامن بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف جو لوگ اپنا معاملہ لے کر آئیں گے تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی انعام دے کر راضی فرما دے گا کہ تم انعام لے لو، ثواب لے لو اور اس کو چھوڑ دو۔ تو یوں یہ اللہ کے ذمہ کرم پر معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی اس کو جو ہے وہ راضی کر دے اور وہ اپنے حق سے، ایک تو وہ ہوگا معاملہ، یہ وہ ہے کہ جس کو موقع ہی نہ ملا، جس کو موقع ہی نہ ملا، ایک وہ ہے جو صحیح سلامت خیر عافیت سے اپنے گھر پہ بھی پہنچ گیا، اب اس کے پاس وقت بھی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے اور یہ سب یہ حدیث سے اپنے پاس لکھ کے رکھ لے، اس سے کوئی قرضہ مانگے تو اس کو یہ دکھا کے کہ میں تو معافی کروا کے آ چکا ہوں، تو یوں معافی ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں۔ جن کے حقوق کے معاملے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو چاہے حق اللہ میں سے جب جیسے چاہے معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کے معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسی وقت رکھے کہ جو لوگوں کے حق ہیں ان کی ادائیگی کی جائے یا ان سے معافی تلافی کی جائے معاملہ۔ اب یہ شخص کوشش کرے اس کی ادائیگی کے لیے، وہ نہ رہے ہوں ان کے ورثاء کو تلاش کرے، مال کسی کا دینا ہے وہ نہیں رہے تو ان کے ورثاء کو دے، یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر پھر بھی کوئی ایسی صورت نہیں بنی تو بالآخر صدقہ کرنا ہوگا، اس کا اپنا تو نہیں ہے، ان کی طرف سے یہ اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا۔ یعنی ہر ایک شرعی حکم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا تفصیل موجود ہے۔ جی ہاں، قرض ہے اس کی ادائیگی یوں کرے، کسی کا مال چوری کیا ہوا ہے اس کے لیے یوں کرے، یا کوئی اور کسی طرح کا بنتا ہے تو اس کی ادائیگی کا یوں صورتحال بنائے۔ اور دوسری ساتھ یہ کہ نمازیں جیسے چھوٹی ہوئیں تو نمازوں کا اہتمام کریں، نمازیں ساتھ پڑھتا بھی رہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کام کاج بھی جو اس کے ہیں وہ بھی رکھتے ہوئے، لیکن اپنا ٹائم نکال کر اپنی پچھلی نمازوں کی قضا عمری جسے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ وہ پڑھتا رہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو قضا کرنے کا گناہ ہے وہ اس کا معاف ہو گیا، لیکن وہ چیزیں باقی ہیں اس پر،
یعنی وہ چیزیں باقی ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کرتا، وقت ہوتے ہوئے نماز بھی نہیں پڑھ رہا، صحیح، تو اس کو لیے کہا گیا کہ یہ گناہ دوبارہ تازہ ہو جائیں گے اس کے. اللہ اللہ، یعنی وہ یہ اس کو کہے گئے محرومیت ہے، بہت بڑی محرومی والی بات. ایک چانس دیا گیا تھا لیکن اسے اویل نہ کیا. اتنی بڑی فضیلت حاصل کر کے گویا کہ پلٹا. اس لیے حاجی کو یہ کہا ہے کہ اس کی حج مبرور کی علامات میں سے ایک بڑی علامت، بہت بڑی علامت جسے کہا گیا ہے، واپس آنے کے بعد اپنی زندگی کو بدل دے، چینج ہو جائے، اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لے کر آ جائے. کون سی تبدیلی؟ اگر برائی میں تھا تو اچھائی والے طریقے پہ آ جائے، وہ نیکی والے طریقے پہ آ جائے، بھلائی والے طریقے پہ آ جائے. تو یہ ایک علامت ہے کہ اس آدمی کی اس زندگی کے انداز میں وہ جو کچھ نافرمانی میں پڑا ہوا تھا اس سے نکل کر وہ اطاعت اور فرما برداری والے راستے پر چل پڑا ہے. تو یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے اور حج مبرور کی ایک بہت بڑی علامت اس کو کہا گیا ہے. یہ وہ حج مبرور کا تقاضا ہے جو حاجی نے حج کرنے کے بعد آ کے کرنا ہوتا ہے. کچھ تو یہاں سے چلتے ہوئے کرتے ہیں، کچھ حج کے دوران کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یعنی یوں کہہ لیں کہ حج کے بعد بھی آدمی کو ہر وقت اسی تگدو میں رہنا ہے کہ میرا حج محفوظ بھی رہے، میرے حج کے جو ہے وہ مجھے فضیلت بھی حاصل ہے. تو یہ اس پر برقرار رہوں. اچھا صاحب، اگر مثال کے طور پر کسی رشتہ دار سے رنجش ہے، خالہ ناراض ہیں، پھپھو ناراض ہیں، اس کے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان سے معافی تلافی والا معاملہ کر لے، یا نہیں جناب میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، اب میرے تو سارے وہاں پر یہ معاملات معاف ہو جانے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے یہاں یہ انداز بھی ہے اور اچھا انداز ہے کہ عموماً لوگ حج پہ جانے سے پہلے ملاقات بھی کرتے ہیں جی، اور معافی بھی مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام دعا اور معافی کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں. اچھا عمل ہے. یہاں تھوڑی سی گزارش اور عرض یہ ہے کہ ایسے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی کے عمومی طور پر معاملات کن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ناراض اس کے گھر والے بیٹھے ہیں، لڑائی اس کی کہیں ہوئی ہے، معافی کہیں اور مانگ رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، ان سے بھی آپ ملیے، دوستوں سے بھی جی بالکل. یہ بہت بڑا کانسیپٹ، یعنی ہر ایک کو یہی نہیں کہ آپ معافی جو ہے نا وہ صرف سوشل میڈیا پہ مانگ رہے ہیں، آپ فیس بک پہ مانگ رہے ہیں، اپنا اسٹیٹس ڈال کے آپ واٹس ایپ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو آپ جہاں آپ کا بالکل جینین معاملہ ہوا ہے اور وہاں آپ صرف نظر کر رہے ہیں، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر خود غلطی اس طرح کے معاملات میں بلکہ نہ بھی ہو، قدم بڑھاتے ہوئے صلح کی طرف بڑھیں، انشاءاللہ اس کی فضیلت الگ ہے. اور یہ تو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بن رہے گئے. تو آدمی اس طریقے سے یہ معاملات، پھر سفر میں کون کون سے معاملات پیش آ جائیں. سفر ہوتا ہے اور یعنی ہوائی جہاز کے سفر ہیں، آگے بھی سفر ہے. کبھی ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں، کئی لوگ جاتے ہیں واپس نہیں آتے. اور اس لیے یہ کہ بطور خاص اہتمام سے ان سے جن سے آدمی کے تعلقات ہیں اور جن سے معاملات ہوتے رہتے ہیں معافی تلافی کرنی چاہیے اور یہ کر کے جانے چاہیے، یہ پہلے سے ہی کرنے. ہاں بالفرض اگر نہیں کر پائے یا اس طرح کے معاملات ہیں، اب حج پہ گئے، بعض اوقات حج میں جا کے ریئلائز ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے آدمی، اور بہت سے اس کے تھوڑا سا بن جاتا ہے کہ اب مجھے اپنی سمت کچھ درست کرنی ہے، شرمندگی ہو جاتی ہے، ندامت ہو جاتی ہے. تو اس وقت آدمی جو پھر دل کی رکت ہے، نرمی ہے، تو پھر آ کر وہ معافی تلافی کر لے. یہ بھی حج مبرور کی علامت. واہ 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 واہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر سفر حج میسر ہے تو ضرور جانے سے پہلے معافی بھی مانگ لیجئے، اور جن سے معافی مانگی جائے ان کے لیے بھی ہے کہ جو معافی مانگے اسے معاف کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے. چند کالیں اگر دے دی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ علم کی کہکشاں میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو اس وقت تحفے دینے کا رواج ہوتا ہے کہ حاجی حضرات اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو تحفے دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک، ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حرم کے فضیلت کے بارے میں کچھ مفتی صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں ہمیں. جی مفتی صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک باقاعدہ رسم و رواج بن چکا ہے کہ جانے سے پہلے حاجی کو تحفہ دیا جائے گا، اور آنے کے بعد حاجی پر یہ لازم ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر وہ تحفہ دے. اس بارے میں کیا رہنمائی دیں گے؟ اللہ اکبر. یہ پورا موضوع ہے جی. اور تو یہ واقعی ایسا ہے، لیکن حاجی کسی کو تحفہ دے یا
मुतलकन तोहफा देना लेना जायज है, ठीक, तोहफा दो और इससे मोहब्बत बढ़ने की फजीलत बयान फरमाई गई है। लेकिन जैसे हाजी हज से आते हैं, आबे जमजम शरीफ, खजूरें, आम तौर पर वो वहाँ के लिए तबरुक लेकर आते हैं। यहाँ इन्होंने ये कहा कि हाजी साहब तोहफे देते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन तोहफे लेना उनसे ना, ये लेना भी और या जबरदस्ती वसूल करना या ना मिलने पर उनसे नाराजगियां कर देना, बाज ने बहुत मुश्किल कर दिया इस तरह के मामलात को। यहाँ तक के यानी ये तो मेरा अपना जाती तजर्बा है, किसी ने आके बताया कि हमारे खानदान में इतना ये है, लेन देन का रिवाज इतना है, ये सिलसिला इतना है कि बाज़ औक़ात आदमी हज्जे फर्ज में भी ताखीर करता रहता है। वो कहता है कि ये 5 लाख रुपए अगर ये हैं तो मुझे तोहफे देने में 3-4 लाख खर्च हो जाएंगे, मैं कहाँ से लाऊं? और जब मेरे पास वो नहीं है तो मेरा तो ऐसा गोया कि हाजी कबूल नहीं है लोगों की नजरों में। यानी जब मैं उनसे किस मिलूंगा, कैसे मैं उनसे कैसे मिलूंगा? हालांकि ये बहुत गलत रस्म, इस तौर पर ये तरीकाकार, ये अंदाज ठीक नहीं है। तोहफे कोई देता है अच्छी बात है, और बल्कि उसकी तबरुक पे ज्यादा रहते तो ये और अच्छी बात थी कि यानी वो जो तबरुक ही एक चलता हुआ आ रहा है। तबरुक देना भी तो कोई जरूरी फर्ज तो नहीं है, उस पर जरूरी तो नहीं है कि उसका हज जो है वो कबूल नहीं होगा अगर उसने तबरुक ना बांटा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हज तो कबूलियत की इसमें खैर बात ही नहीं है। मसला ये है कि अब तबरुक भी है तो कितनों को देगा वो, कितने को वो, अब ये कि लिमिटेड, बिल्कुल एक लिमिट में पानी मिलता है, एक लिमिट में वजन आदमी को अलाउ होता है हाजी को, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इतना सामान अपना खुद लेके जाता है, फिर वो और क्या क्या लेके आएंगे। ठीक, और जब ऐसा नहीं होता, लोग भी नहीं मानते, तानो तशनी भी करते हैं, तो फिर मार्केटें भी जिंदाबाद हैं, पाकिस्तान की खिला रहे होते हैं वो ठीक है। मतलब देखें, ये मार्केटें अपनी जगह पर, लेकिन एक बंदा अगर वो सरवाइव नहीं कर पाता या उसके पास इतना ज़र नहीं है बिल्कुल कि वो इस पर खर्च करे, तो वो हज की नेमत से भी महरूम रह रहा है, इस वजह से कि उसे वापस ये करनी चाहिए कि आदमी जब भी हाजी से मिले उससे अपने लिए दुआ कराएं, मग़फ़िरत की दुआ करें, उससे ये लालच तमा रखे ही नहीं। इससे बड़ी और क्या बात है, अगर उसकी निकली दुआ आपके हक में कबूल हो जाती है और ये बशारतें दी गई हैं कि हाजी से दुआ करो, मग़फ़िरत याफ्ता लौटता है, उसको ये इनाम। इससे कितनी बड़ी सादत, कितनी बड़ी सादत। तो इस पे रहना चाहिए। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि अगर वालिद जा रहे हैं तो अब उनकी बेटी की शादी हुई है, वहां से इतनी डिमांड है, आपके वालिद गए हैं, हमारे लिए क्या लेकर आए, और वहां की अब लेडीज के लिए अलग तहफ़, दीगर के लिए अलग तहफ़। तो ये इस तरह के जो सिलसिले चले हुए हैं और बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी तो पजीराई तो नहीं की जाएगी जी। बाकी ये है कि कई सूरतें इसकी नाजायज वाली भी बन जाएंगी, कई सूरतें ऐसी कि जिसमें आदमी तानो तशनी में पड़ जाए और सामने वाला सिर्फ अपनी जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए उसको दे रहा हो। सही। तो अब ये कई मामलात ऐसे हैं कि जो तोहफे तहफ़ के ये रिश्वत के अंदर जो है वो तब्दील हो जाते हैं। सही। तो हम किसी खास उसके ऊपर हुक्म नहीं दे रहे, सही, लेकिन इस तरह के मामलात भी ऐसे मामलात में उमूमी तौर पर जो है वो दाखिल हो जाते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। मतलब दूसरी कॉल का भी जवाब दे दें कि हरम के कुछ फजाइल, हरम शरीफ के पूरी हम फजाइल पे सिलसिला कर चुके हैं। जी। हरम शरीफ में आदमी एक नमाज पढ़ रहा है, उसको 1 लाख नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाता है। खाना काबा को देखता है, देखने पर उसको 20 रहमतें नाजिल होती हैं, और वो 120 रहमतों में से 60 रहमतें तवाफ वाले को मिल जाती हैं, 40 नमाज पढ़ने वाले को मिलती हैं। तो फजीलतें ही फजीलतें हैं, अल्लाह ताला सादत बख्शे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, वहां पर जाने के बाद फजीलतें भी हैं और बेशुमार, मतलब काबे को देखने से भी जो है वो सवाब हासिल हो रहा है, लेकिन देखा गया कि वहां पर जाने के बावजूद भी, मैं बिलखुसूस जो है इस बात को बार बार रिपीट इसलिए करवाता हूँ कि वहां पर जाने के बाद बंदा इतना खर्च करके जा रहा है, बंदा इतनी तगोदो करके जा रहा है, बहुत सारी चीजों को छोड़कर वो जा रहा है, लेकिन वहां पर जाने के बावजूद भी जो है वो फिर दुनियावी मामलात में वो मुब्तला हो जाता है, कहीं शोर व गुल में, कहीं बैठकर किसी की बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। और ये भी देखा गया कि मुताफ के अंदर बैठकर बंदा लेटा हुआ है और गेम खेल रहा है, काबा के बिल्कुल ऐन सामने गेम खेल रहा है, मोबाइल से मुताफ के अंदर। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे मुसाफ? अब ये क्या कहा जाए कि ये नहीं, इतनी बड़ी महरूमी वाली बात, बल्कि ये तो मस्जिद के अंदर माज़अल्लाह अगर इस तरह के मामलात में पड़े होते हैं, हम तो उनके लिए कहते हैं कि जो वैसे ही मोबाइल का बेजरूरत वहां पे इस्तेमाल ऐसा कर रहे होते हैं और अपनी ही इसी ज़ौक़ को एक तरह का जो है वो पामाल कर रहे होते हैं। सही।
حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ امت بھلائی پر رہے گی جب تک یہ کعبے کی حرمت کا خیال رکھے گی، کعبے کی عزت کا خیال رکھے گی، اور جب یہ کعبے کی عزت کا خیال نہیں کریں گی تو پھر یہ امت کے لیے بھی تباہی اور بربادی۔ تو یہاں پر یعنی کعبے کے اس حرمت کو، کعبے کی عزت کو، احترام کو، جس کی اتنی بجا آوری ہم یہاں ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم کعبے کی طرف تھوکے نہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا، اتنا جو ہے وہ فاصلہ ہم فاصلے پر ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم کعبے کی طرف تھوکے نہیں۔ ہم یہاں ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اگر لیٹنا چاہ رہے تو ہمارے پاؤں کعبے کی طرف نہ ہو جائیں، ہم اس کا اہتمام رکھیں۔ ہم اپنی طبی حاجات کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا لازمی ہے کہ ہمارا کعبے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ ہو جائے۔ یعنی یہ حقوق تو ان سے بھی متعلق ہیں جو دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہیں، کعبے کی سمت کی طرف یہ خیال رکھنا ہے۔ تو وہ آدمی جو بالکل عین کعبہ کے سامنے حاضر ہو چکا ہے، اب وہاں پر آدمی اپنی قسمت پر رش کرے کہ ساری دنیا جس طرف رک کر کے نماز پڑھتی، میں بالکل نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوں، آج اس گھر کے پاس ہوں، اس کعبہ مشرفہ کے میں پاس ہوں، اور وہاں رہتے ہوئے اگر اس کی یہ کیفیت دیکھیں، نیکیاں جہاں ثواب بڑھ گیا ہے تو وہاں ادھر گناہ کا معاملہ بھی ہے۔ اب ایک گناہ 1,00,000 گناہ، اور پھر بطور خاص وہاں، اس لیے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھیج دیتے تھے لوگوں کو، حج کے بعد آپ خطبہ دے کے فرماتے کہ آپ چلے جاؤ اپنے علاقوں میں، چلے جاؤ کہ یہاں رہتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اور حرمت جو ہے وہ نظر میں کم نہ ہو جائے اور یہاں بے ادبی کے معاملات نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ طائف چلے جاتے تھے، تو اس طرح کی یعنی صحابہ کرام کے یہ بہت بڑے اس طرح کے واقعات اور ان کی سیرت گئے کعبے کی اس حرمت اور عزت اور احترام کے لیے۔ تو بالخصوص آدمی کو وہاں پہ جائے، ان کے آداب کو بھی خیال رکھیں، اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں، اگر ساتھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کے بھی جو ہے وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق یعنی کن بچوں کو لے جانے کی وہاں اجازت ہے، لیکن پھر بھی ان کو شور و گل سے بھی باز رکھیں تاکہ مسجد الحرام شریف کے تقدس کا بھی خیال ہو۔ ایک کال اگر دے دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ عطاری ہے۔ پیارے یوسف بھائی، آپ کا سلسلہ علم کی کیلیاں بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے۔ یوسف بھائی اور مفتی صاحب، آپ دونوں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار میٹھے مدینے دیکھنے کی سعادت فرمائے اور مرشد عطار کے ساتھ مدینے جانے کی اور مکہ شریف جانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ مرشد عطار کے نظروں سے ہم مدینہ دیکھیں، مکہ شریف دیکھیں، بغداد شریف دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے دوست احباب کو بھی اللہ عز و جل مدینہ دکھائے۔ مرشد عطار پر نور کی برسات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم اس مدنی منع کی میٹھی میٹھی آواز کے صدقے ہمیں ہر سال میں کئی بار حرمین طیبین کی با ادب حاضریہ نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ حاضری قبول فرمائے، ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔